بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، یقیناً اپنے شب و روز جو ہیں وہ ایمان کی حالت سے گزار رہے ہوں گے اور حفاظتی اقدامات پر مکمل جو ہے وہ توجہ کر رہے ہوں گے۔ النور گروپ آف سکولز اینڈ کالجز اینڈ اکیڈمی نے جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ آن لائن ٹیسٹ سسٹم انعقاد کیا ہے حالات کے پیش نظر۔ تو اس سلسلے میں اردو فرسٹ ہاف بک کا ٹیسٹ جو ہے وہ انعقاد پذیر ہے، جس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے MCQs ہیں کہ درست جوابات کی نشاندہی کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، تو اس کا درست آنسر جو ہے وہ بے ہے، یعنی بے جز، بے یعنی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صحبت میں مرزا کس کی تعریف کر رہے تھے؟ تو ایک صحبت میں مرزا جو ہے وہ میر تقی میر کی جو ہے وہ تعریف کر رہے تھے، دال جز جو ہے وہ اس کا درست آنسر ہے۔ روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے، تو روٹی پیدا کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے محنت جو ہے بے حد ضروری ہے، یعنی اس کا درست آنسر جو ہے جیم جز ہے۔ قاطع برہان کے مصنف ہیں، قاطع برہان کے مصنف مرزا غالب ہیں، اس کا بھی درست آنسر جو ہے وہ جیم جز ہے۔ اکثر کون گھبرایا کرتا ہے؟ اکثر مبتدی گھبرایا کرتا ہے، مبتدی یعنی اناڑی، غیر تجربے کار، جسے تجربہ نہ ہو۔ اس کا درست آنسر جو ہے وہ آپ کا جیم جز ہے۔ چھٹا MCQs ہے آپ کا منشی پریم چند کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ تو بے جز اس کا آنسر ہے، یعنی 1880 جو ہے عیسوی جو ہے منشی پریم چند کی تاریخ پیدائش ہے۔ یہ آپ کے مختصر سوالات تھے، یہ ان کے آنسرز ہیں۔ اس کے بعد مختصر سوالات ہیں۔ مختصر سوالات میں آپ دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے؟ تو اللہ کا گدھا جو ہے وہ اپنی کملی میں مگن رہتا ہے، یعنی اپنی چادر میں مگن رہتا ہے، اپنے آپ میں مگن رہتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے درویش کے لب پر کیا ہے؟ صدا تھی۔ تو درویش کے لب پر صدا تھی کہ بھلا کا تیرا بھلا ہوگا، کر بھلا ہو بھلا، انت بھلے کا بھلا۔ الگو چودھری کے پنچ مقرر ہونے پر شیخ جمن کیوں خوش تھا؟ الگو چودھری کے پنچ مقرر ہونے پر شیخ جمن اس لیے خوش تھا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ الگو چودھری جو ہے اس کے بچپن کا دوست ہے اور وہ اس کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ سوال نمبر 4 ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ تو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد وہ ہجرت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال اللہ کے حکم سے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جو سفر اختیار کیا، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے، یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہے وہ سفر اختیار کیا، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے مرزا غالب کو خط کہاں کہاں سے آتے تھے؟ تو مرزا غالب کو خط نہ صرف دلی سے بلکہ پورے ہندوستان سے جو ہے وہ خطوط موصول ہوتے تھے۔ اگلا سوال ہے آپ کا دلی گواہ کو بیکار چھوڑ دینے سے کیا مراد ہے؟ دلی گواہ کو بیکار چھوڑ دینے سے مراد ہے یعنی دل کی طاقتوں کو بیکار چھوڑ دینا، یعنی عقل اور شعور کا استعمال نہ کرنا، یعنی بر وقت جو ہے ڈسیزن نہ لینا، یعنی اچھا فیصلہ نہ کرنا۔ دلی گواہ کو بیکار چھوڑ دینے سے مراد ہی نہیں عقل اور شعور کو استعمال میں نہ لانا۔ سر سید کے نزدیک جو ہے وہ یہ سب سے بڑی کاہلی ہے۔ سید انشا کے اسرار پر جرات نے کیا مصرع پڑھا؟ تو سید انشا کے اسرار پر جرات نے مصرع پڑھا اس ظلم پہ پھپتی شب دہجور کی سوجی۔ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا؟ تو بیدارہ نے سلیم کو جگا کر پیغام دیا کہ سلیم میاں اٹھیے، بالا خانے پر جو ہے وہ میاں بلاتے ہیں۔ شاعر اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ شاعر اضطراب کی حالت میں بار بار اپنے محبوب کے در پر جاتا ہے۔ شاعر کا قلم کیا کام کرتا ہے؟ شاعر کا قلم جو ہے وہ اپنے محبوب کے اوصاف بیان کرنے میں جو ہے موتی پروتا ہے۔ یہ تھے آپ کے مختصر سوالات جن کے آنسر تھے۔ اس کے بعد آپ اگلا سوال دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ درجہ ذیل اشعار کی تشریح کریں۔ تو سب سے پہلے شعر ہے آپ کا وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ تو یہاں پہ اشعار آپ کے پاس 2 ہیں۔ پہلا شعر جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان ہے۔ سب سے پہلے شاعر کا نام
مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی یہ تحریر ہے اور یہ حمد سے لیا گیا ہے۔ حمد میں مولانا الطاف حسین حالی نے اس شعر کے اندر جو ہے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے آپ شاعر کا نام لکھیں گے، اس کے بعد صنف کا تعین کریں گے، اس کے بعد مفہوم ہے اور اس کے بعد تشریح ہے، اور تشریح کے اندر جو ہے وہ آپ ایک شعر 2 شعر ایڈ کر سکتے ہیں، اور شعر جو ہے تشریح جو ہے وہ آپ کی جامعہ ہونی چاہیے، مختصر ہو، جامعہ ہو، اچھے الفاظ کا استعمال ہو۔ تو پیٹرن یہ ہوگا آپ کا۔ تو اس زر تشریح طلب شعر میں جو ہے شاعر مولانا الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے بندے پر ان گنت احسانات ہیں کہ ان احسانات کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، یعنی اتنے احسانات ہیں کہ ان کو شمار کرنا ہی دشوار ہے، کیونکہ کسی انسان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو جو ہے وہ شمار کر سکے۔ اور اگلے مصرعے میں جو ہے وہ شاعر جو ہے بیان کرتا ہے کہ بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا، کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات بندے کے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ انسان لاکھ کوشش کر لے تو وہ اپنے رب کا احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو رب العزت کے احسانات کا جو ہے وہ بدلہ چکا سکے یا احسان کو جو ہے وہ ادا کر سکے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ انسان اپنی سانس کے برابر بھی آتا جائے جاتا جائے، مگر کیا ہے کہ اس کے باوجود بھی جو ہے وہ جس سپیڈ سے سانس آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس سپیڈ سے بھی جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے تب بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ مزید شعر ایڈ کر لیں، وہ زمانے میں موسس تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مزید دیکھ لیں کہ محبت کرنی ہے تو خدا سے کر، ان مٹی کے پتلوں سے وفا نہیں ملتی۔ اسی طرح ہی آپ نے اشعار کی تشریح پہلے کی ہوئی ہے، مزید اسی طرح ہی دوسرا شعر دیکھیں تو دوسرا شعر آپ کو نظر آتا ہے، بلبل کو باغباں سے نہ سیاہ سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ تو یہ بہادر شاہ ظفر کی غزل سے لیا گیا ہے، چوتھی غزل ہے یہ آپ کی۔ اس میں بھی جو ہے سب سے پہلے شاعر کا نام، صنف کا تعین، آپ کی غزل ہو جائے گی، مفہوم، اور اس کے بعد زیر تشریح طلب شعر جو ہے یہ بہادر شاہ ظفر کی تحریر ہے۔ بہادر شاہ ظفر جو ہے یہ آخری مغلیہ چشم و چراغ تھے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ مغلیہ خاندان کی مسلمانوں کی جو ہے حکومت زوال پذیر ہوتی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جو ہے وہ اقتدار مسلمانوں سے چھین جاتا ہے، اور انگریز جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کو پکڑ کے جو ہے وہ رنگون میں جو ہے وہ رنگون کے شہر برما کے شہر رنگون میں جو ہے موجودہ ینگون میں جو ہے وہ نظر بند کر دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہے انہوں نے یہ غزل تحریر کی ہے، اور ان کی یہ غزل جو ہے ان کی دور اندیشی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انہوں نے کس انداز میں جو ہے وہ پہلے اپنی جو ہے وہ حالت زار کو بیان کیا، اور بعد کے حالات و واقعات نے جو ہے ویسے ہی ان کو اسے گزارا۔ تو تشریح طلب شعر جو ہے یہ بہادر شاہ ظفر سے لیا گیا ہے، جس میں شاعر جو ہے وہ اپنی بے بسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بلبل کی قسمت میں بہار کے موسم میں قید ہونا لکھا تھا، کیونکہ جب بہار آتی ہے تو بلبل جو ہے وہ باغوں کا رخ کرتی ہے، لیکن شکاری جو ہے اسے دبوچ لیتا ہے۔ تو شاعر جو ہے بہادر شاہ ظفر جو ہے فرماتے ہیں کہ بظاہر تو میں قید ہو گیا، لیکن مجھے اس کا شکوہ شکایت کسی سے نہیں ہے، نہ تو مجھے اپنے عمرہ سے ہے، نہ ہی وزراء سے ہے، نہ ہی اپنی عوام سے ہے کہ انہوں نے میری حفاظت کیوں نہیں کی۔ کیونکہ میرے مقدر میں ہی جو ہے وہ قید ہونا لکھا تھا۔ بہادر شاہ ظفر جو ہے یہاں پہ اپنی جو ہے وہ قسمت کو بیان کرتے ہیں کہ میری قسمت میں ہی جو ہے وہ قید ہونا لکھا تھا، کیونکہ جب قسمت میں ہی ذلت، جو لکھی قسمت میں ذلت ہو سو ہو، خط پیشانی کوئی کیوں کر بیان کرے۔ پنچایت یعنی منشی پریم چند کی تحریر ہے، جس میں منشی پریم چند نے جو ہے وہ ملک میں پائے جانے والے حالات اور
معاشرے میں پائے جانے والی برائیوں کو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے۔ تو اس میں الگو چودھری اور جمن شیخ میں بڑا یارانہ ہوتا ہے، اور دونوں جو ہے بڑے قریبی دوست ہوتے ہیں، ساجھا جو ہے وہ لین دین ہوتا ہے، سارے معاملات جو ہے مشترکہ ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی دوستی اور زیادہ جو ہے پختہ ہوتی جاتی ہیں، ایک کو دوسرے پر کامل اعتماد ہوتا ہے، اور دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ دم سے جیتے ہیں۔ جمن شیخ جو ہے ان کی ایک خالہ ہوتی ہے، بیوہ خالہ ہوتی ہے، جس کی جو ہے وہ کوئی اپنی اولاد نہیں ہوتی، اس کی ملکیت میں جو ہے وہ کچھ جائیداد ہوتی ہے۔ جمن شیخ جو ہے وہ اور اس کی بیوی فہمین جو ہے، فہمیدہ جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ خالہ سے جو ہے وہ زمین جو ہے وہ اپنے نام پر منتقل کروا لیتے ہیں۔ جیسے ہی زمین جو ہے خالہ کی جو ہے وہ جمن شیخ کے نام پہ منتقل ہو جاتی ہے، ہبہ نامہ پر رجسٹری ہو جاتی ہے، تو جمن شیخ اور اس کی بیوی کا رویہ جو ہے وہ خالہ کے ساتھ جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ روٹی کی مقدار سالن سے کم ہو جاتی ہے، سالن کی مقدار روٹی سے کم ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہے کہ خالہ کچھ عرصہ برداشت کرتی ہے، لیکن جب نہیں ہوتا تو پھر مجبوراً جو ہے وہ الگو چودھری کے دوست یعنی جمن شیخ سے جو ہے وہ اس کا گلہ کرتی ہے۔ جمن سے کہتی ہے کہ بیٹا میرا تمہارے ساتھ نبھا نہیں ہو سکتا، لہٰذا جو ہے مجھے پیسے دے دیا کرو تاکہ میں اپنا علیحدہ پکا لوں۔ جب جمن شیخ اس کو جو ہے وہ نظر انداز کرتا ہے تو جمن شیخ جو ہے وہ کہتا ہے کہ پیسے کوئی زمین پر رکتے تو نہیں ہیں کہ جو ہے تمہاری ضروریات کو پورا کیا جائے، آگے زمینوں کی جو صورتحال ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ تو اسی طرح سلسلہ چلتا ہے، اور آخر میں جو ہے وہ پنچایت کی دھمکی دے دی جاتی ہے، تو خالہ جو ہے وہ پنچایت کی دھمکی سن کے جو ہے وہ پھر اپنی جو ہے وہ مشن پر نکل جاتی ہیں، اور جو ہے بڑے بھائی کے نام خط ہے، بڑے بھائی کے نام خط ہے۔ خط میں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے امتحانی مرکز لکھا جاتا ہے۔ امتحانی مرکز جو ہے اس کا 1 نمبر ہے، شہر کی جگہ پہ الف ختمہ، بے ختمہ اور جیم ختمہ ہے، لکھنا چاہے لکھنے، نہ لکھنا اور نہ صحیح دونوں طرح سے جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسری لائن میں آپ کا جو ہے وہ جو موجودہ ڈیٹ ہے وہ 17 اپریل 2020 عیسوی جو ہے، یعنی کہ جس ڈیٹ پہ جو ہے وہ خط لکھا جا رہا ہے، تو کوشش کریں کہ وہ اردو میں ہی لکھی جائے، کیونکہ 1 نمبر اس کا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی لائن میں پیارے بھائی جان ہے، یعنی جس کے نام پہ خط لکھا جا رہا اس کا نام جو ہے وہ تحریر کیا جاتا ہے۔ پیارے بھائی جان کیونکہ بھائی کے نام ہے، بڑے بھائی کا نام پیارے بھائی جان ہے، تو آگے ندائیہ ہے، ندائیہ کی علامت دیکھ لیں، ایسے ہی ڈالنی ہوتی ہے آپ نے۔ السلام علیکم 2 طرح سے لکھ سکتے ہیں، پیارے بھائی جان کے ساتھ لکھ بھی سکتے ہیں، پیارے بھائی جان کے ساتھ لکھیں گے تو آخر میں جو ہے وہ ختمے کا سائن آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر نیچے لکھتے ہیں السلام علیکم، واو بیچ میں نہیں آتا، السلام علیکم، تو یہاں پہ جو ہے وہ ندائیہ کی علامت ہے آئے گی۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنا باقاعدہ خط آغاز کر دیں گے۔ خط جو ہے وہ خیریت و عافیت ہے، ٹھیک ہے۔ بڑے بھائی جان آپ کو جو ہے وہ گھر سے گئے ہوئے جو ہے وہ 1 مہینہ ہو گیا ہے، مگر اب تک آپ نے اپنی خیریت کا کوئی بھی جو ہے وہ خط ارسال نہیں فرمایا، جبکہ آپ کو جاتے ہی پہلی فرصت میں جو ہے وہ اپنی خیریت سے جو ہے وہ آگاہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ گھر والے سارے ہی پریشان ہیں۔ والدہ جو ہے بہت زیادہ فکر مند رہتی ہیں، ابا جان بھی فکر مند ہیں۔ اکو جو ہے جو ابا باج کی گردان سے نہیں تھکتا، سارا دن جو ہے وہ آپ کی تصویر لے کے جو ہے وہ گھومتا پھرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی خیریت جو ہے ابھی تک اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ نے کچھ بھی آگاہ نہیں کیا، اور یہ ہماری پریشانی کو جو ہے وہ مزید بڑھا رہی ہے۔ تو پیارے بھائی جان، آپا جان بھی آئی تھیں اور وہ بھی آپ کا پوچھ رہی تھیں، اور وہ جو ہے وہ رات جو ہے وہ دلہا بھائی آئے، ان کے ساتھ جو ہے وہ چلی گئیں۔ تو گھر کا ہر فرد جو ہے وہ آپ کی وجہ سے پریشان ہے، کیونکہ مہینہ ہو گیا اور آپ نے اپنی خیریت کے بارے میں جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ خیریت نہیں ارسال فرمائی۔ تو بہتری اسی میں یہ ہے کہ آپ اپنی خیریت سے جلد از جلد آگاہ کریں، اگر نہ کیا گیا تو پھر ابا جان کو آیا سمجھیے، اگر ابا جان آئے تو پھر ابا جان جو ہے وہ وہاں پہ آ کے ان کے غصے کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پھر وہاں پہ آپ کی عزت اور وقار کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے، اور آپ کی عزت اور وقار کے لیے جو ہے وہ ندامت کا باعث بنے گا۔ تو بہتری اسی میں یہ ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ پہلی فرصت میں جو ہے وہ اپنی خیریت سے ارسال کریں۔ تمام گھر والوں کی طرف سے آپ کو سلام والسلام، آپ کا پیارا بھائی، آگے جو ہے وہ کوما الف ختمہ، بے ختمہ اور جیم ختمہ جو ہے
یہ آپ کا پیٹرن ہے. اس پیٹرن کے جو 5 نمبر ہوتے ہیں 5 نمبر ہی جو ہے وہ نفس مضمون کے ہوتے ہیں اور ٹوٹل جو ہے وہ 10 نمبر ہوتے ہیں. اور اگر آپ اسکیچ میں غلطی ایک ایک کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ایک ایک نمبر جو ہے وہ کٹنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور 5 نمبر نفس مضمون کے. اللہ حافظ.